السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں۔ ناظرین، آج الحمدللہ چھٹے روزے میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے تراویح کے فضائل و مسائل۔ اس موضوع پر بات کریں گے۔ موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم قاری مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے خوبرو نوجوان خوبرو نعت خواں جناب شیخ احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف، قادری صاحب معذرت کے ساتھ جناب شیخ احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہ دل سے استقبال ہے، مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد، اور تعاون کر رہے ہیں انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد، پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد۔ ناظرین، ہر دن ایک سوال آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پروگرام میں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جس کا صحیح جواب آپ نے روانہ کرنا ہے، اور صحیح انعام بھیجانے والوں میں قرآن اندازی کے ذریعے ایک نام نکلے گا جو انعام یافتہ کا نام ہوگا، جسے ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے گولڈ کوائن دیا جائے گا۔ کل جس نے صحیح جواب بھیجایا تھا، ان کے نام انشاءاللہ اناؤنس کیے جائیں گے پروگرام کے کسی بھی سیگمنٹ میں۔ آپ اس پروگرام کو توجہ سے دیکھیں اور پارٹیسپیٹ کریں، اور میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہوئے سحری کی ان مبارک ساعتوں میں اپنا ہر لمحہ گزاریں تاکہ آپ پر، ہم پر، سب پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے درخواست کرتے ہیں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ یا نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تاجدار مدینہ کے جلوے، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو،
نظر گئے دونوں عالم کی ان کو قبر ہے میرے آقا کی جیب پر نظر گئے دونوں عالم کی ان کو خبر ہے جن کا مقصود ان کا ہی در ہے سارے اسرا وہ پائے ہوئے ہیں میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میرے سرکار کا یہ کرم ہے میرے سرکار کا یہ کرم ہے بات میری بنائے ہوئے گئے تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انہیں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے ہم بات کر رہے ہیں جی انور جاوید صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیسے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے آپ جی جی اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے رب العالمین کا بہت بہت شکر احسان ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کے چینل کو سلامت رکھے بڑی میری مسرت ہوتی ہے آپ سے روبرو ہو کے آج کا میرا سوال عہد نامہ کے تعلق سے ہے جی یوں تو میں کئی سالوں سے عہد نامہ پڑھا ہوں جی لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں شرکیہ الفاظ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شرکیہ کا الفاظ ہے تو مصدقہ بات کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کوئی خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ بات ہوگی بہت شکریہ آپ نے ہمیں مہاراشٹر سے جوائن کیا انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے ناظرین آگے بڑھتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے تراویح کے فضائل و مسائل اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں مفتی محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے عنوان سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی بہاریں اور رونقیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ رمضان کی اس نعمت کی قدر کرے اور ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت اطاعت بندگی ذکر و تسبیح میں گزار کر اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کرے عزیزان گرامی جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ انشاءاللہ تعالی آج بات ہوگی تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کے کیا فضائل ہیں اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی رمضان میں ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے یعنی ایمان کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے
واحتسابا اور ثواب کو طلب کرنے کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ جو گناہ اس کے ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ مراد ہیں کہ عبادتوں سے اطاعتوں سے اللہ کا قرب حاصل کرنے سے گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے درجے کے گناہ یا تو توبہ سے معاف ہوں گے، سچی توبہ اس کے لیے کرنا ہوگا، سچی توبہ سے بڑے گناہ معاف ہوں گے، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو حقوق العباد معاف کرانے ہوں گے۔ اللہ کا فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی گناہ کبیرہ معاف ہوں گے، جبکہ گناہ صغیرہ عبادتوں سے، اطاعتوں سے، نمازوں سے، روزوں سے، تراویح سے، مختلف عبادتوں سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ جو کوئی بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کو طلب کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، نمازیں ادا کرے گا، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی اس کی ولادت ہوئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین عالی شان کی روشنی میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا، اطاعت کرنا، اللہ رب العزت کے حضور قیام کرنا، نمازیں پڑھنا یعنی تراویح کی نماز پڑھنا، یہ نہایت پسندیدہ عمل ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ نماز باجماعت پڑھائی۔ چوتھے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ فجر میں صحابہ کرام نے جب حضور سے دریافت کیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں میرے پابندی کرنے کی وجہ سے اور جماعت سے اس نماز کو پڑھانے کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں یہ نماز بھی تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے جس کی وجہ سے تم کہیں مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ اللہ کے حبیب نے امت کے اوپر رحم فرماتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے چوتھے دن حضور تشریف نہیں لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگ مختلف مقامات پر الگ الگ انفرادی طور پر تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں اور آپ کے پیچھے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور 20 رکعت تراویح کا آپ نے اعلان فرمایا، 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا، اور ہر زمانے میں الحمدللہ 1400 سال کے عرصے میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا رہا۔ خلفاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہا، تمام نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نہایت عظیم عبادت ہے اور فضیلت والی عبادت ہے۔ جو بندہ یہ عبادتیں کرتا ہے، خصوصاً تراویح پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتوں سے مالا مال ہوں۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ محترم کون کہاں سے؟ میں نواب صاحب کنٹا جہنما سے بات کر رہا ہوں، محمد سمیر جی۔ جناب علی فرمائیں، سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے صاحب جی، میرے گھر میں ہماری فیملی بچے حج کے واسطے پیسے جمع ہو گئے سو ہے، جی جی، تو یہ ہم کو جانا پہلے ضروری ہے؟ ہمارے گھر میں ہمارے 2 خالائیں ہیں، وہاں پہ بھی بہت سخت ضرورت ہے، یا ان پہ لگا دینا ضروری ہے؟ خالہوں کا کیا ہے؟ رشتہ ہونا ہے؟ ہاں، سکے خالہ ہیں میرے، جی، سکے خالہ ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی ضرورت ہے گھر میں، ان کے ضرورت ہے پیسے کی؟ ہاں ٹھیک ہے، 2 خالہ ہیں، دونوں کے گھر پہ بھی ہے، ایک چچا ہے وہاں بھی ہے، جی تو یہ جانا ضروری ہے پہلے، نہیں وہاں پہ لگا دینا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مبارک صاحب، آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت سارے معلومات ہوتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو صحت کے سلامت رکھے، عمر دراز کرے آپ لوگ۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ آباد ہیں تو سب ہم آباد ہیں، آپ سے ہم ہیں، ہم سے آپ ہیں، ساری دنیا کا یہی دستور ہے۔ یقیناً
दुआएं करते रहें एक दूसरे के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फ़ा आपके हमारे दरमियान हायल है। आइए चलते हैं वक्फ़े की जानिब इस उम्मीद इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद लौट आएंगे। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फिर से आपका दिल खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम अपने मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी के साथ, और आज का मौजू चल रहा है तरावी के फ़ज़ाइल व मसाइल। इस मौजू पर बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान साहब, और नाते पेश फरमा रहे हैं जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात आए थे इंशाअल्लाह इनके जवाब लेंगे, लेकिन एक सवाल आपके पेश खिदमत है जिसका जवाब आपने देना है, और मैं चाहता हूं कि कसीर तादाद में आप सारे इसमें शामिल हों, और उस खुश नसीब शख्स को मैं इंशाअल्लाह कल अनाउंस करूंगा जो आज सही जवाबात भिजाएंगे इंशाअल्लाह। और कल वाले सही जवाबात का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा प्रोग्राम के किसी सेगमेंट में इंशाअल्लाह। आप हमारा आज का सवाल नोट फरमा लें। नाज़रीन, प्रोग्राम सहरी टाइम में हमारा आज का सवाल है, कुरान पाक में जुमला कितनी सूरतें हैं? अपने जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए ST स्पेस अपना जवाब, नाम और पता, और भेज दें 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों की कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा। बच्चे अपनी उंगलियों पर गिनते हैं कितने सूरतें हैं। माशाअल्लाह, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है यकीनन, लेकिन शमूलियत शर्त है, इसमें पार्टिसिपेशन शर्त है। दीगर कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, माशाअल्लाह, मैंने अभी आपका तज़किरा किया, बच्चे उंगलियों पे गिनते हैं। तो कौन बच्चा है ये बताइए? आयशा? मेरा नाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश आमदीद। आइए, आपका इंतज़ार था जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुनाना चाहती हूँ, मैं हैदराबाद की हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, सुनाइए। अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा अबू जी से एक सवाल है। फरमाइए जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? इस्लाम में बेटी का क्या मुकाम है? ओफ, क्या बात है। हाँ, माशाअल्लाह, इस्लाम में बेटी का क्या जी, इंशाअल्लाह ज़रूर बोलेंगे। दिल बाग बाग हो गया आपकी खिरत सुनकर, आपकी बात सुनकर, आपका सवाल सुनकर। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सेहत व आफियत के साथ रखे, दोनों जहानों की कामयाबी आपको अता फरमाए। बेहद शुक्रिया, आपके आने से इस प्रोग्राम में 1000 चांद लग गए। चलिए माशाअल्लाह, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं और बात करते हैं मुफ्ती साहब से कि आज के जो सवालात हैं इनके जवाब अता फरमाए। भाई अनवर जावेद साहब का जो सवाल आया था अहदनामा से मुताल्लिक़, हज़रत से दरख्वास्त है इस सिलसिले में मुफस्सल जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहदनामे में अल्लाह तबारक व तआला की बरगुज़ीदगी, अल्लाह ताला की अज़मतों का, रिफ़ातों का तज़किरा किया जाता है। या फ़ातिर समावाति वल अर्ज़ से उसका आगाज़ होता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, अल्लाह ताला की तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये बताया जाता है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। इस किस्म के कलिमात अहदनामे में आम तौर पर मौजूद होते हैं। अनवर जावेद साहब ने जो फरमाया कि अहदनामे में शिरकिया अल्फाज हैं, जिसने आपसे ये बात कही है उनसे पूछिए कि वो कौन से अल्फाज हैं। जब वो बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर उस पर भी बात की जाएगी। अहदनामे के हवाले से बात यह है कि बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन से ये साबित है
کہ یہ کلمات اگر میت کی پیشانی پر لکھے جائیں یا اس کے کفن پر لکھے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد یاسین انصاری جھارکھنڈ دیوبند سے بول رہا ہوں۔ جی یاسین بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے، دعا ہے آپ کی، اللہ کا احسان ہے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو جنت نصیب عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور آپ کو ایسے پروگرام کرنے کا موقع ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ بس جزاک آپ سے اللہ۔ بات کر کے تو مجھے دل باغ باغ ہو جاتا ہے حضرت، دل کرتا ہے کہ آپ سے بولتا ہی رہوں بولتا ہی رہوں بولتا رہیے۔ جی 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 جی، اللہ سلامت رکھے جذبہ شوق کو، ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے اللہ حضور کے صدقے میں، تمام ولیوں کے صدقے میں آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین۔ جی بھائی جان، کیا سوال کیجیے گا آج؟ میرا سوال یہ ہے حضرت کہ کلام پاک 30 پارے کا اترا تو کتنے دن میں اترا، اس صحیح ٹائم بتا دیجیے، اور ان کا جو سنگرہ کیا، اکٹھا کیا اور کلام پاک کے شکل میں دیا، وہ کتنے دن میں دیا؟ کیا اور دوسرا سوال میرا ہے، ایک مرتبہ سوال تھوڑا سا واضح فرما دے۔ پہلا سوال، کلام پاک کلام پاک جو اترا کتنے دن میں اترا، اللہ تبارک تعالیٰ کتنے دن میں اتارا کلام پاک کو، جی اور سنگرہ جب ضرورت پڑی اللہ تبارک تعالیٰ کو آیت کی تو اتارا گیا، جی جی تو اس انشاءاللہ۔ کو جمع کیا ایک جگہ، کلام پاک کا شکل جو کیا جن کے اللہ کے رسول کے حکم سے کس نے کیا، انشاءاللہ اور کتنے دن میں ہوا۔ انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب شب معراج ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ جبریل امین کو جو پیرو کرنے لگا پورا جنت دوزخ، تو جنت میں یہ پھول دیکھا تو اللہ کے رسول کو اچھا ہوئی کہ یہ پھول کو میں لے لوں، تو بولا میں اللہ سے پوچھ کے ہی آپ کو کر سکتا ہوں۔ جبریل امین نے جب اللہ سے پوچھا، بولا یہ پھول ان کو نہیں دیا جائے گا، یا آخر وہ پھول کون سا پھول تھا، تھوڑا سا بتا دیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ بتا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا جھارکھنڈ سے۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور بھی کوئی کالر ہو تو شامل کریں گے، ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں، اس سے پہلے جو سوال آیا تھا اس کا جواب عطا فرمائیں۔ بھائی صاحب نے نواب صاحب کنٹا حیدرآباد سے سوال کیا تھا کہ وہ حج کے لیے وہ اور ان کی اہلیہ جانا چاہتے ہیں، کچھ پیسہ ہے لیکن ان کی سگی خالائیں، 2 خالائیں جو ضرورت مند ہے، پیسے کی احتیاج رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ کیا کریں؟ حج پر جائیں یا وہ پیسہ انہیں ان کی خالہ وغیرہ کو دے دیں؟ حضرت سے درخواست ہے اس سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد زندگی میں کبھی بھی حج کریں گے تو اس کو نفلی حج کہیں گے۔ فرض حج کا معاملہ یہ ہے کہ فرائض ہمیشہ پہلے ادا کیے جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، اگرچہ کہ رشتہ دار ضرورت مند ہو، تب بھی آپ کو حج کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نے فرض حج ادا کر دیا ہے، اب حج آپ کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ نفل ہے، تو ایسی صورت میں رشتہ داروں کی مدد کا جو معاملہ ہے یہ بھی نفل کام ہے اور حج کرنا بھی نفل کام ہے۔ دونوں میں دیکھا جائے گا کہ ضرورت کس کی زیادہ ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ضرورت کس کی زیادہ ہے، اس کے اعتبار سے اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر رشتہ داروں میں بہت قریبی رشتہ دار ہوں اور فاقوں کے مسائل ہو جائیں، لوگ بھوکے پیاسے رہ رہے ہوں، شدید ضرورت ہو، حاجت بہت زیادہ ہو، ایسی صورت میں پھر نفل حج کرنے کے بجائے، نفل عمرہ کرنے کے بجائے ان کی مدد کرنا اور ان کا تعاون کرنا یہی افضل ہوگا۔ یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ ہے، اس کے اعتبار سے جو آدمی اس مسئلے میں ہوگا وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ نفل کام کرنا بہتر ہے یا وہ نفل کام کرنا بہتر ہے۔ فرض کا جہاں تک تعلق ہے، فرض کو ادا کرنا لازم ہے، فرض کے بعد آپ کو اس بات کا اختیار ہے۔ جی حضرت، ایک سوال جو ابھی ننھی معصوم سی پری نے سوال کیا تھا کہ اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے، حضرت سے درخواست ہے اس پر وضاحت میں فرمائے، روشنی ڈالیں، مفصل جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو باپ کے لیے
जन्नत में जाने की ज़मानत करार दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी दो बेटियां हो और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, अच्छे मकाम पे निकाह कराए, तो ऐसा बाप जन्नत में जाने से कोई चीज़ उसके लिए रुकावट नहीं हो सकती है और उसकी दो बेटियां जहन्नम में जाने से उसके लिए रुकावट बन जाती हैं। एक सहाबी रसूल खड़े हुए अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर किसी को एक बेटी हो तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेटी भी हो और उसको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे मकाम पे उसका निकाह कराए, तो वो एक बेटी भी बाप के लिए जन्नत में जाने का सबब बनेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के मुक़द्दर को इतना बुलंद कर दिया, वो बेटी के इस्लाम के आने से पहले जिसको ज़िंदा दफन किया जाता था, अल्लाह के प्यारे हबीब ने उसी बेटी को बाप के जन्नत में जाने का ज़रिया करार दिया है। इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद बात की जाएगी। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम कौन, कहाँ से? कर्नाटक हुबली से बात कर रहा हूँ। जी मोहतरम, बताएं सवाल। आप तमाम को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक। ये प्रोग्राम जो रखे हैं बहुत खुशी की बात है और आप तमाम की टीम को मेरे तरफ से सलाम और मुफ्ती साहब को भी। बस और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, क्या मसला पूछूं, क्या बताऊं कि बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम आप एंकरिंग भी करते हैं और आपको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्त नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन। और हम तमाम को मदीने के हाज़िरी नसीब अता फरमाए। नाते पाक की फरमाइश है। आमीन आमीन। इसकी रवि अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हमको हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। ये नाते पाक सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, आपकी हिम्मत अफजाइयाँ, आपकी दुआएं अल्लाह इसे कबूल फरमाए और हमें अच्छा से अच्छा तौर पर प्रोग्राम करने की और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। हुबली से आपने इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमें इज़्ज़त अफजाई की हमारी। यकीनन आप सभी नाज़रीन की दुआएं हैं, मेहनतें हैं और हिम्मत अफजाइयाँ हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आप तक बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती मोहतरम से भाई यासीन साहब का जो सवाल आया था, कलाम पाक कब उतरा, 30 पारों में और कितने दिन में उतरा, इसे जमा करके किताब की शक्ल में, यानी नुज़ूल कुरान से ही मुताल्लिक़ सारी बातें हैं। हज़रत से दरख्वास्त है एक के बाद दिगर पे दर पे जो मराहिल हैं ऐसे बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुरान करीम गार हिरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये आयत बय्यिनात सबसे पहले नाजिल हुए। उसके बाद 23 साला मुद्दत नबूवत में बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल कलाम को नाजिल फरमाया है। कुरान करीम के जमा करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये मामला अंजाम दिया गया। उससे पहले कुरान करीम मुख्तलिफ़ मकामात में मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा हुआ मुंतशिर था। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यमामा के वाक़ये के बाद, जिसमें काफ़ी हुफ़ाज़ किराम हुफ़ाज़ कुरान शहीद हुए, उसके बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मशवरा दिया कि हुफ़ाज़ किराम कसरत से शहीद हुए हैं, मेरा मशवरा ये है कि कुरान करीम को एक जगह एक किताबी शक्ल में एक मुसहफ़ में जमा किया जाए। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौर व फ़िक्र करते रहे, ताअम्मुल करते रहे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया हम वो काम कैसे करें। बाद में फिर आपके क़ल्ब मुबारक में भी इंशराही कैफ़ियत हुई और आपने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने उमर के सीने को जिसके लिए खोला है, मेरे भी सीने को उसके लिए खोल दिया है और उमर जो बात कह रहे हैं वो बात बरहक़ है। आपने वो मफ़हूम मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में कुरान करीम को एक मकाम पे एक किताब में जमा किया गया है। इस तरह कुरान करीम जमा किया गया। जी हाँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से, जैसे कि नात पाक की फरमाइश आई है तो आप अगर ये पेश फरमाएँ तो एहसन, नहीं तो जो आप पेश कर दें वो हम लोग कबूल करते हैं।
خسروی اچھی لگے نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگے نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً درود پاک پڑھتے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ سحری کی مبارک ساتیں ہیں، پھر ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور علی نور، رحمتوں کی بارش ہی بارش آپ پر ہوتی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں، جو سوال ہر دن پوچھا جاتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سوال کو نوٹ فرما لیں، خصوصاً جو بچے ہیں انہیں اس کو اس پروگرام میں شامل کریں، اس کوئز میں شامل کریں تاکہ ان کی معلومات پختہ ہو اور ان کی معلومات میں وسعت آئے۔ ناظرین، یہ سوال آج کا کیا ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیں اور اسے بھجوائیں انشاءاللہ۔ نوٹ کیجئے گا۔ ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں ہمارا آج کا سوال ہے، قرآن پاک میں جملہ کتنی صورتیں ہیں؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے ST اسپیس اپنا جواب، نام اور پتہ، اور بھیج دیں 7999919999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک گولڈ کوائن دیا جائے گا۔